جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لائلٹی شو نہیں کرے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ولایت نہیں کرے گا، اس کو کوئی بھی ریفیوج کی یا حفاظت کی جگہ نہیں ملے گی۔ مسلمان اور ایک ڈس بلیور میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی ایکشن لیتا ہے، جب بھی کوئی پسند کرتا ہے چیز، یا اس کی کوئی بھی چوائس ہوتی ہے یا اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی آخرت جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شبرن بشبرن، کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کی جو یہود و نصارہ ہے اتباع کریں گے ہماری قوم کے کچھ لوگ۔ پیپل فرام our nation will follow the people of the previous nations شبرن بشبرن، میننگ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو مسلم سوسائٹی کامیابی اور عروج پہ تھی، لوگ ان کو ان سے آ کے علم حاصل کرتے تھے، تو پیپل آلسو یوز ٹو فالو the traditions and cultures۔ اور یہ کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح سے جو کرسچن پریسٹ ہیں وہ ایک کتابوں میں کہتے تھے کہ ہماری ینگر جنریشن کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ عربک لینگویج زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں بنسبت اپنی لینگویج کے۔ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے کہ آج دین تو غالب ہے، دین تو واضح ہے، لیکن ہماری مسلم امہ جو ہے ان کے اوپر دوسرے لوگوں کا غلبہ ہے۔ کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک متاع الغرور ہے، یہ ایک فائدے کا سامان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس میں ایک اور میسج یہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لائلٹی شو نہیں کرے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ولایت نہیں کرے گا، وہ اس کو کوئی بھی ریفیوج کی یا حفاظت کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال بیان کی اسی مثال کے بعد کہ دنیا کی زینت صرف ٹیمپرری ہے، دنیا کی جو سوچ ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے ہے، لیکن اصل میں جو باقی رہنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے جو کیا گیا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں بھی کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، چاہے وہ علم کے حاصل میں کیا جائے، لیکن جو پرسپیکٹو ہے، کیونکہ ایک مسلمان اور ایک ڈس بلیور میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی ایکشن لیتا ہے، جب بھی کوئی پسند کرتا ہے چیز، یا اس کی کوئی بھی چوائس ہوتی ہے یا اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی آخرت جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے اس فیصلے کو لیتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس فیصلے میں میری آخرت تو کمپرومائز نہیں ہو رہی۔ لیکن ڈس بلیور کیونکہ وہ نتائج جو دنیا کے نتائج ہیں، دنیا کے جو ایکویژن ہے، دنیا کی جو ویلیو ہے اس کو سامنے رکھتا ہے، وہ آخرت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ مسلمان جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دنیا کے فائدے کی چکر میں اپنی آخرت کو گنوا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے مجھے دنیا میں مل جائے، لیکن اس کے بعد مجھے وہ انفینٹی والا جو مجھے سفرنگ ہے وہ برداشت کرنی پڑے، چونکہ میں نے دنیا میں حاصل کر لیا۔ اسی لیے آج ہمارے پاس جب جیسے جیسے لوگوں کا یقین کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ اپنے ایمان کو کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو زندگی میں اسلام ان کی زندگی سے غائب ہوتا جا رہا ہے، تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا کیا حال ہے۔ اسی لیے ہم یہ اس سورہ کو پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کمپیریزن کا اندازہ رہے کہ کس طرح سے فتنے آئیں گے اور کس طرح سے وہ ڈیفیکلٹ ہوں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی آسان ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دجال جب آئے گا تو دجال کی طرف جا کے اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن کی طرف ولنریبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن کی طرف جو ہے دجال کے فتنے میں زبردستی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں بار بار بتائی جاتی ہیں۔ آج ہمارے پاس معاشرے میں لوگ دین کو کوئی پرائیورٹائز نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا تَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کی جو یہود و نصارہ ہے اتباع کریں گے ہماری قوم کے کچھ لوگ۔ پیپل فرام our nation will follow the people of the previous nations شبرن بشبرن، میننگ اسٹیپ بائی اسٹیپ، جسٹ ٹو بی لائک them۔ میننگ اس میں کیا ہے، انڈیکیشن کیا ہے کہ مجھے میرے آکسفورڈ کے تھے، کیمبرج کے ٹیچر تھے، انہوں نے ایک بات بتائی تھی، دیکھیے ڈائلیکٹیکل افیکٹ ہوتا ہے۔
اور ڈائلیکٹیکل افیکٹ کا مثال یہ ہوتی ہے کہ ایک کنویں کی مثال لے لیجیے. کنویں میں 2 بالٹیاں لگی ہوئی ہیں. ایک بالٹی جب نیچے ہوگی تو وہ دوسری بالٹی would be on the rise. تو ایک قوم کا عروج ہوتا ہے اور دوسری قوم کا زوال ہوتا ہے. وہ قوم جو ہے وہ انرجی پکڑتی ہے, پانی اس بکٹ میں فل ہو رہا ہوتا ہے. سیم تھنگ ہیز ہیپنڈ ود دا مسلم سوسائٹی. جب مسلم سوسائٹی کامیابی اور عروج پہ تھی, لوگ ان سے آ کے علم حاصل کرتے تھے, تو پیپل آلسو یوز ٹو فالو دا ٹریڈیشنز اینڈ کلچرز. اور یہ کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح سے جو کرسچن پریس ہیں وہ ایک کتابوں میں کہتے تھے کہ ہماری ینگر جنریشن کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ عربک لینگویج زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں بنسبت اپنی لینگویج کے. وہ عربک لباس پہننا پسند کرتے ہیں, وہ عربک شاعری سننا پسند کرتے ہیں, وہ عربک کھانے پسند کرتے ہیں. They want to be like the Arabs rather than their own follow their own culture. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے کہ آج دین تو غالب ہے, دین تو واضح ہے, لیکن ہماری مسلم امہ جو ہے ان کے اوپر دوسرے لوگوں کا غلبہ ہے. تو اس کلچر کو فالو کرنا, اس ٹریڈیشن کو فالو کرنا, کیونکہ لوگ دیکھیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ فالوورز ہیں, وہ فالو کریں گے, تھنکرز کم ہیں. اور اسی کی طرح سے ایجوکیشن میڈیا کے ذریعے ان تھنکنگ کیپیسٹی کو اور بند کر دیا جاتا ہے, تو لوگ سوچتے نہیں ہیں. لوگوں کو زیادہ ٹائم آتا ہے تو ان کو اولمپکس میں انگیج کر دیا جاتا ہے, فٹ بال میں انگیج کر دیا جاتا ہے. ناٹ دیٹ دیز اسپورٹس آر پرابلمٹک, بٹ priority, you don't, a believer does not get distracted. ایک believer distracted نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ایگزیکٹلی فالو کریں گے. وہ زیران بزیرائن, یہ زیرا کہتے ہیں اس, مطلب چاہے چھوٹا سے چھوٹا اسٹیپ ہوگا اس میں فالو کریں گے. حتی ولو سلکوا حجر ضب لسلکتموہ, کہ اگر وہ کسی لیزرڈ ہول میں بھی جائیں گے تو تم بھی انہی کو فالو کرنے کی کوشش کرو گے. میننگ کہ چاہے مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز ہوگی اس میں فالو کرو گے ان کو. میننگ ریگارڈلیس ہاؤ ٹریویل دیٹ ایسپیکٹ از گوئنگ ٹو بی, پیپل فرام مائی امہ ول ٹرائی اینڈ میمک دیم. ٹھیک ہے, ہیئر اسٹائل ہو گیا ان کا کوئی فلاں, دے ول بی دا ٹرینڈ سیٹرز, پیپل ول فالو دیم. ٹھیک ہے, قلنا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کن کے بارے میں ہو رہا ہے؟ الیہود و نصارہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن, پھر اور کون؟ This is the people. Because why یہود النصارہ? Because اگر آپ یہودیوں کی ہسٹری پڑھیے تو آپ جب ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا آپ مسلمانوں کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کے حالات پڑھ رہے ہیں. بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی قوم کے لیے نجات یا ٹرائل کا وجود نہیں رکھا ہوتا جب تک اس کے لیے ایک مثال نہیں رکھی ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں ہے. اگر مسلم امت نے اپنے لیے سبق سیکھنا ہے تو ہمارے ایکیڈیمک کورسز میں جو اسرائیلیٹ ہیں, جو بنی اسرائیل ہے, ان کی پوری کی پوری ہسٹری پڑھانی چاہیے کہ یہ قوم کس طرح سے ہوئی. ٹھیک ہے, پاکستان اسٹڈیز سے پڑھایا جاتا ہے, لیکن اگر بنی اسرائیل پڑھایا جائے گا, if you would read it, you would get to know کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کے بعد واپس سے ان کو وہ دیا, کتنی دفعہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی تباہ ہوا, اس کی روٹس تباہ ہوئیں, کس طرح سے وہ آج ایک دیوار رہ گئی ہے, صرف وہاں پہ اپنا رونا روتے ہیں وہ, تو کس طرح سے ان کا ہوا. دین a small group of nation, how they became worthy of controlling the entire economy. In any case, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تقوم الساعہ, کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یمطر الناس مطرا عاما, کہ بہت زیادہ بارش ہوگی. ٹھیک ہے, بہت زیادہ بارش ہوگی لوگوں کے لیے. ولا تنبت الارض شیئا, لیکن زمین کچھ نباتات نہیں نکالے گی. میننگ بارش بہت زیادہ ہوگی, اور یہ بھی ہے کہ بارش ہونا بند ہو جائے گی, لیکن بارش ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ لیست السنۃ, کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوتی, مسئلہ یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے لیکن زمین پھر اپنے ٹریجرز نہیں نکالتا. یہ اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے. یا بارش اتنی ہوگی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے, لوگوں کے گھر ڈوب جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوتی, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بارش جب ہوگی تو بارش ہونے کی بنا پر زمین بھی اپنی نباتات نہیں نکالتی. لا تقوم الساعۃ, قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لک ابن لکا, کہ جو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ان میں بہت رسپیکٹیبل اور اتھارٹی والا بندہ وہ ہوگا جو
کسی مختلف ترجمے کیے ہیں کہ بیوقوف سے بیوقوف ترین انسان کا بیٹا ہوگا، یا ایسا بندہ ہوگا جس کے پاس کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ ہی واز دا سن آف سو اینڈ سو تو اس کو اتھارٹی دے دی گئی ہوگی، یا ان بیوقوفوں کو فالو کیا جائے گا، ان بیوقوفوں کی فالوئنگ کی جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری مثال بتائی۔ آج کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی معاشرے میں ڈیفیکلٹی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں نہیں موجود، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ آج کا اسی لیے ہم یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا معاملہ چلتا ہے، ویلتھ کا معاملہ چلتا ہے، تو آج کی جو ہمارا قصہ ہے وہ ہمارا دوسرا قصہ ہے سورۃ الکہف کا، اور وہ دو باغ والوں کا ہے۔ پچھلے جو ایک سٹوری، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ایک خطبہ مینشن کیا کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سٹوری سے پہلے ایک سیناریو کھینچتے ہیں کہ دنیا ایسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شیٹ ٹھہراتے ہیں، فنا اس طرح کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سٹوری سے کنیکٹڈ پھر اصحاب کہف کی جو ینگ سلیپرز تھے ان کا قصہ بیان کیا۔ ان کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خطبہ دیا، ایک سرمن دیا with regards to how trivial this world is and how people out of the ان کی جو ڈیزائر ہے، ان کی جو گریڈ ہے اس دنیا میں، وہ کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور جو اس دنیا کے چکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو کمپرومائز کرے گا، اس کو کوئی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور مثال بیان کر دی جن کو، ضربہ کا مطلب مارنا بھی ہے، لیکن یہاں پہ مثال بیان کرنا، clearly explain to them۔ تو یہاں پہ کچھ جیسے ابن عاشور ہے، ان کی آج بڑی اچھی گرامیٹیکل حساب سے تفسیر کی کتاب ہے، اور انہوں نے بولا کہ یہاں پہ جو وَاضْرِب جو ہے واو ہے، اس کا مطلب ہے دس از کنیکٹڈ ود دا پریویس لیکچر، میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آپ کو دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے پھر ایک مثال سٹوری بیان کریں۔ میننگ اگر میں آپ کو کوئی بات سمجھاؤں تو بیٹر آئیڈیا وڈ بی کہ I would say something and then narrate a story related to it۔ تو مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں، اگر آپ لوگ کبھی اوپر کے ایریاز میں گئے ہوں یا اسٹیٹس میں گئے ہو یا یورپ کی سائڈ پہ یا انگلینڈ کی سائڈ پہ گئے ہوں، the more higher you go or to more remote areas، تو وہاں پر بڑے ایکسکلوزیو گریپ وائنز کی فارمز ہوتے ہیں، وہاں بڑی اچھی طریقے سے ہوتا ہے، بڑا ڈیلیکیٹ طریقے سے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، بیکاز آف کورس اس کو اگر صحیح طرح سے پروٹیکٹ نہیں کیا تو وہ خراب ہو جاتا ہے، یا تو بارش یا ہوا کی وجہ سے۔ سو ایک ایکسکلوزیو قسم کے فارمز ہوتے ہیں جہاں پر ان کا چلے وہ گریپس کے ذریعے وائن بناتے ہیں، لیکن ان کے ایکسکلوزیو فارمز ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، ریزورٹ میں رہتے ہیں یا نہیں بھی جاتے تو ان کا بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اطراف باؤنڈریز ہوتی ہیں، انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، بڑا ایکسکلوزیو قسم کا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اسٹرابیری کے فارمز میں ٹور بھی لگایا جاتا ہے، لوگ جا کے دیکھتے ہیں، پیپل لائک ٹو گو دیئر بیکاز ان کو ایک نیچرل انوائرمنٹ میں بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کی مثال بیان کر دو، ٹھیک ہے، ان میں سے جو لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ہم نے اس ایک کو دو جنت دیے، جنت مطلب باغ دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کہہ رہے ہیں، میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو دو باغ ایسے دیے تھے کہ اس کے لیے وہ کبھی بھی وہ ریسورس سے کم نہیں ہوتے تھے، میننگ اس باغ میں کیڑے نہیں لگتے تھے، اس باغ میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، میننگ وہ باغ تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو مطلب اس کو انکم دیتا تھا، اچھی طریقے سے انکم دیتا تھا۔ من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، کہ اس کے پاس گریپ وائنز تھیں، وحففناهما بنخل، اللہ سبحانہ تعالیٰ دو چیزیں بیان کرتے ہیں، میں زیادہ عربک کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا بیکاز آلدو دل چاہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھجور کی بات نہیں کی، کھجور کے درختوں کی بات کی، ٹھیک ہے، اور یہاں دوسری جو بات کی وہ انگوروں کی بات کی، میننگ اس کا اصل سورس آف انکم کیا تھا، ایک چیز اس کا انگور تھا، دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس کو جو گریپ وائنز دیے تھے اس کی جو پروٹیکشن تھی جو اس کو سراؤنڈنگ تھا وہ کھجور کے درختوں سے تھی، تو مطلب جو پروٹیکشن دی تھی اس سے بھی اس کو ارننگ ملتی تھی، میننگ ہی واز، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا آج اگر آپ دیکھیے ان کے بزنس کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیسہ ڈال دیتے ہیں بینک میں، اس سے انٹرسٹ کماتے ہیں، دوسرے بینک سے لون لیتے ہیں اور ادھر سے پے آف کر کے ادھر انٹرسٹ کا لون پے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پیسے کو سیو رکھا ہوا ہوتا ہے، یا
اپنے کریڈٹ پوائنٹس پہ, اپنے کریڈٹ کارڈ کے پوائنٹس پہ وہ بیسکلی اپنا جو کیش ہوتا ہے انہوں نے کہیں اور اسٹاک کیا ہوا ہوتا ہے. دے ڈونٹ پٹ دیئر منی ان دا بینک, اور اپنے کارڈ پہ بیسکلی اپنے کریڈٹ جو ہے ان کو پوائنٹس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنا پیسہ سیو کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کا پیسہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میننگ ان کی اپنی انویسٹمنٹ بھی ان کے لیے کچھ ارننگ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے. میننگ اتنے سارے لوگوں کو میں نے آج کل سنا, ایون اف دے اسپینڈ سم تھنگ اٹس ناٹ بینگ اسپینڈ بائی دیئر اون منی, وہ اس سے کہیں زیادہ کما لیتے ہیں, دوسرے کے پیسے سے خرید رہے ہوتے ہیں اور اس سے کہیں اور ارننگ کر لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از ہاؤ دے ڈو اٹ. میننگ فار ایگزامپل اگر کوئی پرسنالٹی ہے وہ گھڑی خریدے گا 1.5 ملین درہمز کی, تو خریدے گا اور اس کی جو پیسہ ہے وہ جا کے بعد بولے گا ٹھیک ہے میں نے یہ جو ہے نا کچھ عرصہ استعمال کی, نا I'm going to sell it off. وہ شاید 5 ملین کی چلے جائے بیکاز آف دا پرسنالٹی اٹیچ ود اٹ. تو پیپل آر گیون بائی اللہ سبحانہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اعناب, اس کو ہم نے کھجور کی باغات دیے, دونوں تھے کھجور کے باغات. وَحَفَفْنَاهُمَا, اور ہم نے ان کو پروٹیکٹڈ رکھا, سراؤنڈ رکھا, بِنَخْلٍ, کھجور کے درختوں سے. میننگ کھجور کے درخت دے بھی رہے لیکن اس کی اصل سورس آف ارننگ نہیں تھی وہ. میننگ اس کی وہ پروٹیکشن کے لیے تھا تاکہ وہ کھجور کے باغات تباہ نہ ہوں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, and this is not enough. میننگ ان دونوں کے بیچ میں اس کے لیے ایک نہر سپراؤٹ ہو گئی. میننگ اٹ واز مطلب 24/7 12 مہینے اس کے لیے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سیناریو اسکیچ کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے پاس کمی نہیں تھی. سو دس بیوٹی, اللہ سبحانہ تعالیٰ بیوٹی کی زینت کی بات کر رہے ہیں دنیا کی, اور پھر بات کریں دنیا کی بھی یہ بیوٹی ہے. دنیا کی ہمارے پاس معاشرے میں کچھ لوگوں کے ایسے بزنس ہوتے ہیں, پیپل آر گوئنگ ٹو بی لائک, تو اللہ تعالیٰ اس ایٹیٹیوڈ کی بات کریں. یا اس کو لے لیجیے اس طرح سے کہ مثال کے طور پہ کہ آئی سٹ وتھ سم ون ہو ہیز مور فالوورز دین می. ٹھیک ہے, آئی کیپ فرگیٹنگ. میں ہاسپٹل گیا تو میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے یہ بات کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ شاید کوئی پبلک پرسنالٹی ہے until somebody comes up and tells me کہ جنہیں کہ جی آپ کی ویڈیوز دیکھیں. تو میں بولتا ہوں کہ مجھے ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کچھ غصے کی حالت میں ہوں, کچھ ہوں, تو پیپل ول بی لائک یار ان کی ویڈیوز ہوتے ہیں. آئی کیپ فرگیٹنگ پیپل, ایٹ ٹائمز پیپل آر کانشیس اباؤٹ اٹ کہ یار ٹی وی پہ آئے ہیں یا فنا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ دماغ نہیں آتا کہ جنہیں کہ, اور نہ آئے تو بہتر ہے. بٹ ان اینی کیس کچھ لوگوں کے فالوز ہوتے ہیں. وین یو سٹ ود دیم, جب ان کے ساتھ بات کریں گے تو بات کریں گے دیکھیے 1 لاکھ 5 لاکھ سے 1 ملین فالوورز گروپ وغیرہ تھا. ہمارا تو ہمارا کلب کا ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو لوگ ان اے وے دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دیم سیلز, بٹ انڈائریکٹلی وہ دوسرے کو بتانا چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ہائر دین یو, یا میرے پاس یہ گاڑی ہے. اب کی دفعہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جنا کہ یار اب کی دفعہ اسٹیٹس کا ٹور نہیں لگا. ٹھیک ہے, تو انڈائریکٹلی وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی بھی ایک زینت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت دیا تھا, 2 لوگوں کی مثال بیان کی, اس میں سے ایک جو تھا اس کو ڈبل باغ دیا تھا, دوسرے کو بھی دیا تھا لیکن ایک کو بہت زیادہ دیا تھا, اور اس کے بارے میں کہا کہ دنیا کی جنت ہے اور آخرت کی جنت ہے. کیونکہ پچھلے اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جنت کی بات کی نا. اللہ تعالیٰ جب بھی دنیا کی بات کرتے ہیں تو جنت کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں تاکہ تمہارے پاس کمپیریزن رہے, مثال بیان رہے, تاکہ تم ایسا نہ رہو کہ تم اس کے چکر میں اس کو کھودو جو تمہاری اصل کامیابی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. میں 2 پرسپیکٹیو اس حدیث کی بنا پہ بات کروں گا کہ دنیا جو ہے وہ ایک مومن کے لیے پرزن ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ایک تو واضح معنی ہے کہ ایک انسان بولتا ہے کہ میرے لیے لمیٹیشنز ہیں اور میرے لیے اگر حرام کو چھوڑنا پڑا اور غریب ہونا پڑا تو میں غریب ہوں گا. ایک تو واضح میننگ ہوتا ہے. لیکن دوسرا میننگ یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک غریب کی طرح رہو گے. میننگ کہ آپ ایک باؤنڈری کے انڈر ہوتے ہو. اسی لیے ایک بہت بڑے اسکالر تھے, وہ بہت اچھی حالت میں تھے, بیکاز اگر آپ کوڈوبا اور ان سب جگہ پہ دیکھیں تو مسلمانوں کے جو اسکالرس تھے بڑے اچھے تھے. دے ور ویری لیونگ لائف اسٹائل لاوش, بیکاز اکانومی پراسپر ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, آپ کے پاس ٹورزم ہوتا ہے, لوگ آپ کے پاس نالج آ کے کرتے ہیں, تو منی کمز ان ایز ویل. تو ایک جو آدمی تھا جو بھیک مانگ رہا تھا, اس نے بولا کہ تمہارے نبی نے تو کہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور میرے لیے جو میں کافر ہوں میرے لیے جو ہے وہ جنت ہے, لیکن میری حالت کیا ہے, تمہاری حالت کیا ہے؟ تو ان اسکالر نے بتایا کہ دس از ناٹ واٹ اٹ مینس. اٹ مینس کہ اگر میرے لیے یہ دنیا ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میرے لیے یہ دنیا جو ہے کسی فائدے کی نہیں رہے گی, اور تمہارے لیے چونکہ تم اللہ کے نافرمان ہو, اگر تم اس سفر میں بھی رہو گے تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ یو. دیٹ از واٹ دی لاس از.
But that does not mean that we make dunya this priority because we are in a prison. That prison does not mean that we are supposed to suffer. Yes, we suffer for the sake of our iman, but that does not mean कि हमें गरीब रहना है, हमें भिखारी रहना है. Meaning हम अपने आप को limitations में रखते हैं जो limitations अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमें बताई गई है. और इसीलिए जो किस्से हैं उसमें पहली वाली जो थी वही बताई थी कि देखिए दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर द मुस्लिम उम्मा, कंपेयरिंग द स्टोरी ऑफ द स्लीपर्स ऑफ द केव, कि एक टाइम आएगा कि मोमिनों को भागना पड़ेगा, अपनी ईमान को बचाना पड़ेगा. उनके ऊपर ये टाइम आएगा, ये सिविलाइजेशन मुसलमान कौम के ऊपर, उम्मा के ऊपर टाइम आएगा, दे विल हैव टू सेव दिस बिकॉज वो उनके ऊपर कोई और गालिब होगा. और फिर बाद में बयान किया गया कि दो बाग वालों की, कि एक टाइम आएगा कि मुसलमानों के पास एक अच्छी इकोनॉमी और वेल्थ होगी. तीसरा बयान किया गया जो ऐसा टाइम पे जब मुसलमान बिल्कुल खस्ता हालत में होंगे अगेन. एंड देन फिर जुल्करनैन का वाक़या बयान किया. तो कुछ स्कॉलर्स ने कंपेयर किया दिस इज हाउ द मुस्लिम उम्मा विल गो थ्रू द स्टेज, कि एक पॉइंट आएगा जुल्करनैन का आएगा जहां पर जो मुसलमानों की रूल होगी वो बहुत गालिब होगी. एक टाइम आएगा इससे पहले जो बराबर होंगे. मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की बात की गई तो वहां पे मोमिनीन और कुफार उनका मामला जो था बराबर बराबर था. जुल्करनैन का मामला आया तो इट्स गोइंग टू बी ऑन हायर स्केल. इसीलिए एक माइंडसेट की बात की गई कि वो एक ऐसा दुनिया को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं कि उनके लिए बिल्कुल दुनिया की ब्यूटी बिकम्स एवरीथिंग, देयर शान और शौकत, देयर प्राइड, देयर सोर्स ऑफ recognition. तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला वर्स नंबर 33 में फरमाते हैं किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैया, मीनिंग दोनों बाग जो है बेहतरीन तरीके से उसको फल दे रहे थे. यहां तक कि जो खजूर थे उसको भी साइड में उसने अपनी अर्निंग का जरिया बना दिया. और वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, उसके जो अंदर थे उसको पानी भी मिल रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. इमेजिन करें कि आपकी जो फैक्ट्री है, आप अगर उसमें अगर कोई मटेरियल बनाते हैं, उसका जो वेस्ट निकलता है वो भी आपके लिए इनकम का जरिया बन जाए. तो उसके लिए पानी, खजूर, इन सब चीजों के लिए कोई मसला ही नहीं रहा. एंड ही वाज लाइक हैविंग अ वेरी गुड प्रॉस्परस बिजनेस. आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वकाना लहू समरुन, तो उसकी बात हुई सामने बाग वाले के, उसका ही वाज स्ट्रगलिंग, he was not as good as the other person, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने वकाना लहू समरुन फकाल लिसाहिबिही, उसने अपने साथी से कहा, ठीक है, वहुवा युहाविरहु, मीनिंग युहाविरु मीनिंग लोग आके कहते हैं ना कि यार वो बच्चे शिकायत कर रहे थे कि जना कि अब्बू आपने 3 दिन हो गए आपने कहीं बाहर लेके खाना पीने गए. अब मेरा बिजी स्केड्यूल इतना है कि मैं कैसे बताऊं कि अब बेगम को भी देखिए मैंने अब वसाची का बैग लेके दिया है, कहते लुइस वुइटन का बैग लेके देना था, पर वो बोलती मुझे ये नहीं चाहिए. You know what he is doing is he's coming up with a conversation to make you feel that I'm having a good lifestyle. तो वो बाग वाला भी कह रहा था कि इधर उधर की बात कर रहा था. अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, वो कहना क्या चाह रहा था, वहुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालन व अज़्ज़ु नफरा, कि मैं तुमसे इज्जत में, वकार में और माल में कहीं ज्यादा हूं. People don't say this directly. लोग डायरेक्टली नहीं कहते, they're indirectly trying to make you feel that, right? कि I am more popular than you, I have more followers than you, I have more money than you, I have more assets as compared to you. एक रिसर्च हुई जहां पे लोग बैठे हुए थे, they were playing poker. तो उन्होंने बोला बिहेवियर रीड कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि दोस्त बैठे हुए थे, somehow the other, the first person won, ठीक है, वो जीत गया. तो उन्होंने पर्पसली एक बंदे को बार बार जितवाया, तो बार बार जीता, एक दफा जीता, ठीक है, ही वाज हैप्पी. सेकंड टाइम जब जीता था उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ही इज लाइक यस. थर्ड टाइम अगेन जब वो जीता तो उसने सामने वालों को रियलाइज कराना शुरू किया. फोर्थ टाइम ही स्टार्टेड मॉकिंग देम. दैट्स हाउ इंसान अपनी असलियत को रिवील करने लगता है. व्हेन अल्लाह गिव्स यू, ही इज आल्सो टेस्टिंग यू, कि आप दूसरे को नीचे गिराना शुरू कर दो, बिकॉज देखिए आपकी तरफ से तो नहीं है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से. तो आप अगर आज वीडियो बना रहे हैं कि गरीबों और फला ढमकाना जो भी बातें कर रहे हो, ठीक है, यू कैन गिव अदर एग्जांपल, लेकिन आप देखिए ये अगर आपने समझ लिया कि आपको आपकी वजह से मिल रहा है, ये आपकी गलतफहमी है. यू आर नॉट अ सेल्फ मेड मैन. अल्लाह मेड इट इजियर फॉर यू. Allah gave you that thought. Allah made you come through that life experience
so that you can actually make that decision. Some people don't have that privilege. Some people don't have that privilege. کبھی کچھ لوگ دماغ اور صلاحیت ہونے کے باوجود نہیں کر پڑتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا جائے, بٹ you don't attribute something towards yourself. تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ تم بھول جاؤ کہ تمہیں دیا کس نے ہے اور تم اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر لو, اور ایٹریبیوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ تم دوسرے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تم اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو. یو forget کہ تمہیں دیا کس نے ہے, تمہیں تمہاری وجہ سے نہیں ملا, یہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے, اور تم نے کیا کرنا شروع کیا, تم نے اس ایکویشن سے اللہ کو نکال دیا اور تم بولا یہ میری وجہ سے ملا ہے, اٹ از بیکاز آف می. تو انا اکثر منک مالا واعز نفرا, کہ یہ مجھے میری وجہ سے ملا ہے, یہ خوبصورتی, یہ مال, یو ڈونٹ ہیو اٹ. اچھا کیسے چل رہا ہے آج کل یار, اتنا مشکل ہو گیا, اتنی ساری ٹرکس ہیں, اتنا سارا سامان ہوتا ہے, یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو اسٹینڈ دی انٹائر ڈے, مینیجر رکھا ہوا ہے, سب کچھ رکھا ہوا ہے, لیکن دیکھنا پڑتا ہے, 100 کا اسٹاف ہے, ٹرک جائی جا رہی ہے, سونے کا ٹائم نہیں مل رہا, کسی نہ کسی طرح سے دوسرے کو ریئلائز کرانا کہ بھائی آپ بہت پیتھیٹک چل رہے ہیں. تو اس نے اس طرح کا کام کیا, اور وہ اس طرح سے ایک دفعہ کی بات نہیں تھی, وہ کانسٹنٹلی اس کو فیل کراتا تھا. کب کسی 2 لوگ ہیں, پڑوسی کو فیل کرا رہے ہیں, اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے اس کو زیادہ انفیریئر فیل کرا رہے ہیں. تو آگے آیا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, میننگ ظلم ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے اس کی دوسری جگہ پہ رکھ دو, میننگ یو پٹ دیٹ تھنگ ٹو اے پلیس ویئر اٹ ڈز ناٹ بلانگ. تو اس نے کیا کیا, وہ داخل ہوا اپنی جنت کے اندر, اپنے باغ کے اندر, وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور اپنی نفس کے اوپر ظلم کر رہا تھا. He became arrogant. Some people are like, ان کی گردن اوپر stiff ہو جاتی ہے نا, when they talk, they go like, کہ I'm somebody who's above this entire thing جو تم کہہ رہے ہو. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے ظلم نفس کے اوپر قال, اس نے کہا کہ جنہیں کہ اس نے یار this business is never going to end, this does not feel like کہ کبھی ختم ہوگا. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا, کبھی ختم نہیں ہوگا. delusion. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے, دس دنیا از فل آف ڈیلوژن. اٹ کین میک یو فیل, کہ تمہیں یہ فیل کرا سکتی ہے. پیچھے جو ہے نا ایک اور چیز میں پوائنٹ بتانا بھول گیا, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, ثمر کہتے ہیں خالی مال کو نہیں کہتے, اولاد کو بھی کہتے ہیں, صحت کو بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کسی اور چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو اپنی اولاد میں دیکھیے, کیونکہ اس نے یہاں کہا کہ میں اولاد میں, عزت میں, اسٹیٹس میں, سب کچھ زیادہ ہوں. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اسٹیٹس نہیں ہوتا. A lot of people have money but they don't have style. کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس اسٹیٹس نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کے پاس شاید مال کی کمی ہوتی ہے لیکن اسٹیٹس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں اس کو انفیریئر فیل کرا رہا تھا. تو اس نے یہ کرتے ہوئے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے, آگے پیچھے میرے لوگ ہوتے ہیں, مجھ سے سلام کرتے ہیں, مجھے پوچھتے ہیں, I don't think this is going to end. میری نسل تو بن گئی ہے, میری نسل کے لیے it's going to be there. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, کہ اور کبھی مجھے نہیں لگتا یار یہ اس کو گھبان آیا, یار میں بھی شاید قیامت نہیں آنے والی یار. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر میں لٹا بھی دیا گیا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, تو مجھے بہتر ہی دیا جائے گا. A lot of Muslims think like this, right? کہ یار ٹھیک ہے یار, کرو کچھ بھی کرو, at the end of the day you have to go to paradise. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کی بات یہ کہ کسی شخص نے کس نے بولا تھا کہ میں نے ہیک ڈھونڈ لیا ہے. کیا ہیک ڈھونڈ لیا ہے؟ بولے بھائی نماز وماز کچھ نہیں پڑھتے آپ. بولتا میں نے ہیک ڈھونڈ لیا ہے. وہ ہیک کیا ہے؟ just before I die I'll say I've read the hadith, I'll say لا الہ الا اللہ, میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا, میں I'll enter into Jannah. And شیخ نے ان کو بتایا کہ دیکھیے you think you will be able to say لا الہ الا اللہ, but Allah does not give this opportunity to someone جو اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ پہ نہیں رکھتا. آپ کو کیا پتا آپ کی زندگی کیسے ختم ہونے والی ہے؟ How do you know کہ آپ کے پاس ناگہانی موت نہیں آئے گی؟ You can't fool around with Allah سبحانہ و تعالیٰ. اللہ یہ اپنی رحمت سے دیتا ہے, آپ کی ابیلٹی سے نہیں دیتا. اپنی رحمت سے یہ اپرچونٹی دیتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, جس کی بہتری چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. یہ آپ کی اپنی ابیلٹی سے نہیں ہوگا.
اور اگر آپ نے یہ گمان کر لیا کہ یہ میری وجہ سے ہے، مجھے ہو جائے گا اینڈ آئی کین ڈو دس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا ون ہو از دا جج، اینڈ اللہ آپ کو دے دے گا، اللہ آپ کی آواز بند کر دے گا اگر چاہے گا تو. اور آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ آپ کھلواڑ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کا دن آئے گا. دیکھیے قیامت کو جھٹلانا دو طریقے سے ہے. ایک تو انسان زبان سے جھٹلاتا ہے کہ میں نہیں مانتا قیامت ہوگی، اور ایک اپنے عمل سے ہے، اپنے ایکشن سے ہے. That I don't invest in it because I don't really believe in it. Because if I really believed in it, I would actually be working towards it, right?